تھوڑا سا آگے بڑھیں. نکاح ہو گیا. نکاح کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے. یہ سنت. اب بہت ساری میری برادری کے بھائی بھی موجود ہیں اور آپ سارے لوگ بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا نا تو اسی رات بچی کی رخصتی ہوتی ہے. لیکن بڑی تلخ بات عرض کر رہا ہوں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اس دن ریسیپشن رکھا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے. میں نے بہت مطالعہ کیا اور ساتھیوں کو بھی میں نے مطالعے کے بارے میں کہا کہ ذرا دیکھو کوئی چیز ایسی ملتی ہو تو. مجھے ایک بھی دلیل نہیں ملی کہ اس دن جس دن رخصتی ہے اس میں کوئی ریسیپشن کا پروگرام رکھا جائے. ولیمے کا ثبوت تو ملتا ہے, لیکن یہ جو سارے لوگوں کو بلا کر بہت بڑی دعوت کا ریسیپشن کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کا کہیں مجھے نہیں ملا. لیکن اگر حدود شریعت میں رہ کر بہت معمولی طور پر جائز طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں عدم جواز کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی, کر سکتا ہے. لیکن وہ جو لینے دینے والا سسٹم ہے, ساس کو اتنا دو, اور کیا بتائیں, میں جب بھی یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اس علاقے میں تو بعض علماء کہتے ہیں حضرت جہیز کے بارے میں ضرور کہیے گا. وہاں تو ایسا ہے کہ العیاذ باللہ دولہا ایک بھکاری نظر آتا ہے. ہم کو ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ بائک چاہیے, میرے ابا کو موبائل چاہیے, میرے دادا کو سوٹ پیس چاہیے. العیاذ باللہ, کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو؟ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے. کیا یہ کم ہے کہ ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے اور تم یہ سب مانگ رہے ہو؟ کہیں سے بھی نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی خوشی سے کچھ دے دے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ خوشی سے دے رہا ہے کہ قرض لے کر دے رہا ہے. بہت سارے خوشی سے دینا تو چاہتے ہیں, لیکن اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, بینک سے لیا, بیاج سے لیا اور دیا نہیں. صاف لفظوں کے اندر لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, بالکل آپ کسی قسم کا تکلف مت کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی بچی کو کسی قسم کا نہ تانا سننے کا موقع ملے گا, نہ اسے کسی قسم کی ہمارے یہاں تکلیف ہوگی. یہ نہیں کہ میری پہلی بہو آئی تھی نا تو اس کے باپ نے اتنا دیا تھا, بیچاری کہاں سے تو لے کر کے آ گیا, اس نے کچھ دیا نہیں. العیاذ باللہ یہ ہو رہا ہے. اور اسی جہیز کی وجہ سے آج بہت ساری بچیاں سسک رہی ہیں اور عمریں ان کی بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ماں باپ کی رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں. اے مردوں کے اجتماع میں آنے والے نوجوانوں, یہ لڑکوں کا قصور ہے, ان کے ماں باپ کا قصور ہے, جس کی وجہ سے غریب بچیاں بن بیاہی آج بیٹھی ہوئی ہیں. الا ماشاء اللہ. تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. اب اس کے بعد نکاح ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. اب میں آج جو ولیمے کے بارے میں آپ کو سناؤں گا نا, اسے آپ سنیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ولیمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہے ہی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون حضور؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. وہ میرے آقا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, مالک کونین ہے, زمین کے بھی مالک, اللہ کے خزانے کے بھی مالک. اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے نبی کو عطا فرما دی, اپنے خزانے کی کنجی ایسے مالک. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں.
صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر مجھے لگی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہلدی عورت اگر لگاتی ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر جو بھی ہو زردی لگی تھی، اس کا اثر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نظر آیا. تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمایا. اس کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی. فرمایا اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا. بہت غور سے سنیے گا میں جو بات اس پر عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ٹھیک ہے نا، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. اور کیسے صحابی؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے. اور کیسے صحابی؟ کہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے بارے میں پوچھا نا کہ زردی کہاں سے آئی. پتہ چلا جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے بتایا نہیں تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا یہ زردی کیوں لگی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی وجہ سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے ماں باپ نے یا نکاح کرنے والے نے کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے. یہ جو آج بالکل منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے مجھے بھول گیا، ارے تیری حیثیت کیا ہے. کبھی ہم جیسے لوگ جو پیر بن کر بیٹھے ہیں، امیر بن کر کے بیٹھے ہیں، مرید نے اگر نکاح میں دعوت نہیں دی تو کہتے ہیں مجھے بھول گیا تو اللہ خیر فرمائے. اس طریقے سے کہتے ہیں ارے ہماری اور کسی کی کیا حیثیت، مصطفیٰ تو نبی ہیں. صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن حضور نے دعائے برکت عطا فرمائی اور ولیمے کا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ آپ کو نکاح کے اندر دعوت دی جائے، آپ اس چیز کو سمجھیں. اور بہت عظیم نکتہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خوشی میں ٹانگیں نہ اڑائیں. اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی کی دعا اور اس کو دے دیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا. اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہیں. اب میں 1-2 ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا. غور سے سنیے گا آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ 1 بکری کا ولیمہ. 1 بکری سے. کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. کتنا؟ اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی، تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے، اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا. اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب تھی ٹوٹل. کتنی؟ اور 1 بکری سے فرمایا گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. کون آقا؟ مالک کونین ہیں، چاہیں تو جنت سے سب کچھ آ جائے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے
बैंक का कर्ज, पैसे ग्रहण पे जिस तरीके से भी गहन पे रखे, अल्लाह रहम व करम फरमाए कि ऐसी हालत हो चुकी है जिसकी कोई इंतजार नहीं। एक शादी, घर तो आबाद हो जाता है, आबाद करने वाला बर्बाद हो जाता है, उसके मां बाप खत्म हो जाते हैं। अब यहां मैं करेक्शन थोड़ा सा कर दूं, सुन्नत में सबसे बड़ा वलीमा कमोबेश 300 लोगों के एक बकरी से साबित है। आज हमारे यहां 25 आइटम होती है, 70 आइटम होती है, 80 आइटम होती है, ये कहीं से भी सुन्नत से साबित है नहीं। लेकिन अगर कोई रखता है तो पहले यह सोचे कि क्या इतनी आइटम लोग खाएंगे या खा पाएंगे। मैं आगे बताता हूं कुरान की रोशनी में, आगे बताता हूं इसके बारे में। लेकिन अगर कोई शख्स मुख्तसर कुछ आइटम जो लोग खा सकते हो और उसमें वो ज्यादा लोगों की दावत करता भी है और वो उसकी बिसात के अंदर है, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है कि चलो एक स्टार्टर रख दिया, इतने में उसकी बिसात है, उसे टेंशन नहीं होगा, फराग दिली और खुश दिली से वो कर रहा है, कर सकता है। लेकिन सुन्नत से जो चीज साबित है वो 300 के कमोबेश लोगों की दावत, कोई जरूरी नहीं कि 5000 आदमियों को आप बुलाओ, कोई जरूरी नहीं। और ये सबसे बड़ा वलीमा हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाअत फरमाया। बहुत सावरे हमारे गरीब भाई भी ऐसे होते हैं जो बेचारे वलीमा करना चाहते हैं, सोचते हैं कैसे करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब सुनिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किस तरीके से एक और फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, उनके वलीमे में क्या था जानते हैं आप? सरकार ने उनका वलीमा कैसे, सरकार ने वलीमा किस तरीके से किया? तो फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों से और सत्तू से वलीमा किया। ये मुर्गा बकरा ये जरूरी नहीं है, ये वलीमे में ये सब होना नेसेसरी है, कोई जरूरी नहीं। बिरयानी, चिकन, तंदूरी कोई जरूरी नहीं। आपकी कैपेसिटी खजूर से वलीमा करने की करो, और ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाएं, सही बुखारी में है, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं खैबर से वापसी में खैबर और मदीना के माबैन हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के जुफाफ की वजह से 3 रातों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। मैं मुसलमानों को वलीमे की दावत पे बुला लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलीमे में न गोश्त था न रोटी थी। हुजूर ने हुक्म दिया, दस्तरखान बिछा दिए गए, उस पर खजूरें और पनीर और घी डाल दिया गया। यह है वलीमा, यह भी वलीमा। समझ गए ना मेरी बात? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा दिल थाम के बैठिएगा, अब जरा दिल थाम के बैठिएगा। हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाया है कि दावत वलीमा सुन्नत है। और वलीमा किसे कहते हैं ये भी समझ गए। वलीमा यह है कि शबे ज़ुफ़ाफ की सुबह को अपने दोस्त, अहबाब, अजीजो, अकारीब और मोहल्ले के लोगों की हस्ब इस्तिताअत ज़ियाफत करे, और उसके लिए जानवर ज़बा करना और खाना तैयार कराना जायज है। और जो लोग बुलाए जाएं उनको जाना चाहिए कि उनका जाना उसके लिए मसरत का बाइस होगा। वलीमे में जिस शख्स को बुलाया जाए उसको जाना सुन्नत है या वाजिब। उलमा के दोनों कौल मौजूद हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इजाबत सुन्नत मुअक्कदा है, वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफजल है, इसलिए कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को दावत दे तो उसकी दावत कबूल करना, यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मोमिन का हक फरमाया। और अगर यह शख्स रोजेदार न हो तो खाना अफजल है कि अपने मुस्लिम भाई की खुशी में शिरकत और उसका दिल खुश करना है। और अगर रोजेदार हो जब भी जाए और साहिब खाना के लिए दुआ करे। और वलीमे के सिवा दूसरी दावतों का भी यही हुक्म है कि रोजेदार न हो तो खाए, वरना उसके लिए दुआ करे। ये हो गया, समझ गए आप लोग सब?